مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلی نشست میں بات یہ چل رہی تھی کہ بر الوالدین رزق میں خیر و برکت کے اسباب کی وجہ کیا ہے۔ تو دو وجہیں میں نے بتائی۔ ایک تو یہ کہ جو انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوا سمجھو کہ سب کچھ مل گیا، اتنی بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، اولاد جب ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہے، ہر وقت ان کے خدمت میں لگی رہتی ہے، تو ماں باپ دل سے اولاد کے حق میں دعا کر دیتے ہیں، اور جب ماں باپ اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک تیسری وجہ اور گوش گزار ہم کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور وہ ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرتا ہے تو اس کے ذریعے انسان اللہ کی اور رسول کے اطاعت و فرما برداری بھی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ہر قسم کے معاملات میں ان کا ساتھ دینا، یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، انسان کو میں نے تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرے۔ جب انسان اطیع اللہ و اطیع الرسول کر لیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور بھلائی کر کے جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے معاملات میں برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ اب ناظرین، یہاں دو تین باتیں اور والدین کے متعلق ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آؤ، ابھی تو آپ نے سنا رزق میں خیر و برکت، ماشاءاللہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے بھلائی سے رزق میں برکت کو بھی سن رہے تھے۔ اب اور ذرا دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، ان میں سے دو تین برکتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں صرف رغبت کے لیے، ترغیب کے لیے، کہ شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگے۔ لیکن فرما برداری کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ آج معاشرے کا بڑا خطرناک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے میں، ماں باپ کی جو بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، خدمت کرنے میں دو چیزیں مد نظر ہونی چاہیے، دو چیزیں مد نظر ہوں۔ نمبر ایک احتساب، نمبر دو اخلاص۔ ماں باپ کی خدمت اور بر الوالدین سے ہمارے مال اولاد میں کب برکت ہوگی؟ جب کہ ماں باپ کی خدمت اور بر الوالدین میں دو چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں، نمبر ایک احتساب اور نمبر دو اخلاص۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی فرما برداری کریں اجر و ثواب کی نیت سے، کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے ہمیں اللہ ثواب دے گا، ہمیں جنت ملے گی۔ آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، احتساب ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ہاں ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی فرما برداری کے تصور نہ ہو۔ ہندو بھی چاہتا ہے، ان کے یہاں بھی یہی ہے
کہ ماں باپ کی خدمت اولاد پر فرض ہے۔ ہندو اولاد بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، دنیا کا ہر انسان، بلکہ بسا اوقات تو بعض جانور بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے یہی سمجھنا ہے، اور اسی نقطے کو سمجھ لیں گے تو بڑے مشکل مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا احتساب ہونا چاہیے۔ آج ہندو، یہودی، عیسائی، غیر لوگ یا بے دین اپنے ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں وہ دنیاوی رسم و رواج اور راہ اور ریت کی وجہ سے، کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی بات مانے، ماں باپ کی خدمت کرے، بوڑھے ماں باپ کا علاج معالجہ کرا، اس کا پیر دبائے۔ احتساب نہیں ہے، کوئی اس نیت سے نہیں کرتا کہ ہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ ہمیں اس پر اجر و ثواب دے گا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا کوئی تصور نہیں ہے، احتساب ہونا چاہیے۔ اب مسلمان خدمت کرے گا تو اس نیت سے کرے گا، حسبتاً اور احتساب کی نیت سے کرے گا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری ہے، اور اللہ نے اس پر ہمیں بڑا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ تصور آپ کے اندر ہے تو ہمارے معاشرے کا وہ بگڑا ہوا مسئلہ، بڑا مشکل مسئلہ، وہ کیا ہے؟ ایک انسان کے 4 اولاد ہیں، 4 بیٹے ہیں، بعض بیٹوں میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اولاد باپ کی محبت یا ماں کی محبت جس بیٹے میں یا جن بچوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں، فطری طور پر ماں باپ کا رجحان ادھر زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جہالت اور لا علمی کی بنا پر ان کو علم نہ ہو کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، وہ انصاف نہیں کرتے، بلکہ کسی اولاد کو، کسی بیٹے کی بیوی بہو کو، کسی پوتے کو وہ ماں باپ زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے جائیداد اور پراپرٹی کا بہت کچھ حصہ دے دینا چاہتے ہیں۔ اب ایک اولاد غصہ ہو جاتی، دوسری اولاد غصہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے باپ اس کو چاہتے ہیں، اس کا کام ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ہمارے ساتھ کیا کیا جو میں خدمت کروں۔ یہ شاید ناظرین کو اچھا خاصا تجربہ ہوگا، بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ کے باپ آپ کو دیں یا نہ دیں، آپ کے بھائی بہن کو زیادہ چاہیں، کسی بہو کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ کی بیوی کو کم چاہتے ہیں، وہ ناانصافی کرتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، اس کی سزا ان کو اللہ کے ہاں ملے گی۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ والد ان کو چاہتے ہیں اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، ہم خدمت نہیں کریں گے۔ فلاں پوتے کو زیادہ چاہتے ہیں اس لیے میری اولاد نہیں جائے گی۔ یہ وہی آدمی کرے گا، وہی اولاد اس چیز کو سوچ کر کے ماں باپ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، جو دنیاوی رسم و رواج کی بنا پر غیر مسلموں کی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت اس نیت سے کر رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، بہت برا لوگ کہیں گے کہ یہ باپ کا خیال نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں کی بنا پر آپ کر رہے ہیں ماں باپ کا خیال یا ماں باپ کی خدمت، تب تو اللہ تعالیٰ کے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور رزق میں برکت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ماں باپ کیسے بھی کیے ہوں، آپ پر ظلم کریں، آپ پر زیادتی کریں، آپ کی بیوی کو کم چاہیں، آپ کی بھابھی کو زیادہ چاہیں، آپ کے بیٹے کو نہیں چاہتے، دوسرے بھائی کے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، تو وہ اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے والدین پر بھی یہ چیز حرام قرار دے دیا ہے، فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اے لوگو تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، کوئی اولاد تمہاری خدمت کرتی کوئی نہیں کرتی، اس کی وجہ سے لین دین میں ناانصافی نہ کرو، اولاد کے درمیان تم عدل و انصاف کرو گے تو تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ان کو تنبیہ کی ہے والدین کو،
لیکن اگر والدین غلطی کر بھی رہے ہیں تو اولاد کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ ماں باپ کی خدمت سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اگر ان تمام توجہات کے باوجود، ان تمام کوششوں کے باوجود اگر تم سے کبھی کچھ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو چونکہ تم احتساب، تمہارا دل صاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اپنی گفتگو لے کے حاضر ہوں گے اور اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں وقفے کے بعد۔ گفتگو چل رہی تھی کہ والدین کی خدمت اور بر الوالدین اگر ہم نے دو شرطوں کے ساتھ کیا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کی خدمت کا اجر و ثواب اور آخرت میں اور دنیا میں رزق میں برکت حاصل ہوگی۔ ایک ہے احتساب جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، دوسرا ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ احتساب اور اخلاص، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اجر و ثواب ملے گا اور رزق میں برکت ہوگی۔ والدین کی خدمت میں رزق کے برکت کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد اللہ نے رکھا ہے، اللہ کرے کسی کی دل بات اتر جائے۔ نمبر ایک، انسان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے۔ بر الوالدین میں انسان اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا فہل لی من توبہ، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا، میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے، فہل لی من توبہ، کیا اتنا بڑا گناہ جو میں نے کر ڈالا ہے اس کی بھی توبہ کروں تو اللہ توبہ قبول کرے گا؟ ناظرین ذرا سوچیں، آدمی اتنا بڑا گناہ کر ڈالا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق تو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کی توبہ تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کی توبہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے پاس دوڑا ہوا آیا کہ پوچھے، شاید نبی علیہ السلام کوئی اور حل بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، اس نے بس اتنا کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اس کی توبہ ہے؟ رحمت للعالمین نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے، اس سے کیا پوچھا؟ احی والداک، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا لا، نہیں، ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر ماں باپ زندہ نہیں، دونوں انتقال کر گئے ہیں، تو حل لک من خالۃ، کوئی خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خالہ ہماری زندہ ہے، ایک خالہ ہے ابھی۔ اللہ رسول نے فرمایا جاؤ اپنے ماں کی درجے میں، اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی بہن جو خالہ ہے اس خالہ کے ساتھ تم احسان کرو، خالہ کی تم خدمت کرو، خالہ کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وہ شخص آیا اپنی خالہ کی خدمت کرنے لگا۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کے رزق میں برکت تو ہوتی ہی ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، رزق کی برکت کے علاوہ اور بہت ساری برکتیں فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک میں نے بتایا گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہے۔ آپ حضرات برابر رمضان میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہر سال سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ممبر پر گئے، جمعہ کا دن تھا، پہلے زینے پر گئے، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ گئے، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ گئے، فرمایا آمین۔ صحابہ بڑی حیرت میں، آپ پیچھے کی طرف پلٹ کر کے پوچھا ارے لوگوں تم کیوں خاموش بیٹھے ہو، پوچھتے کیوں نہیں کہ آج میں نے کیوں آمین آمین 3 مرتبہ کہا؟
کہا یا رسول اللہ یہی تو ہم لوگوں کو حیرت ہے، کبھی نہیں کرتے تھے، آج آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو حدیث یاد آ رہی ہوگی کہ اللہ رسول نے فرمایا پہلے زینے پہ گیا تو دیکھا کہ جبرائیل امین وہاں موجود ہیں، اور جبرائیل امین نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس انسان کو ماہ رمضان مل گیا اور رمضان کی برکت سے اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کرا لیا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی مغفرت سے دور کر دیں۔ میں نے کہا آمین، اے اللہ جبرائیل نے جو بد دعا کی ہے اس پر میں آمین کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوسرے سینے پر میں گیا، انہوں نے دوبارہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک والدیہ او احدہما، آپ کے جس امتی نے ماں باپ دونوں کو اپنی زندگی میں پا لیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، فلم یغفر لہ، پھر بھی بوڑھے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو پا لینے کے بعد لیکن اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی، فَعَبَدَهُ اللَّهُ، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے مغفرت اور رحمت سے دور کر دے۔ تو اللہ سے فرمایا لوگوں میں نے کہا آمین، اے اللہ جبرائیل امین نے اولاد کے متعلق جو بد دعا دی ہے اس پر ہم آمین کہتے ہیں، ان کی بد دعا کو قبول کر لے۔ نمبر 3، جب میں تیسرے زینے پر پہنچا تو جبرائیل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت میں ایک برکت یہ بھی رکھی ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں یا آئی ہوئی آفت ٹل جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کا وہ واقعہ، اللہ رسول نے ارشاد میں 3 آدمی راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان سے راستہ گزرا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، رات ہو گئی، وہ تینوں ایک غار دیکھے پہاڑ میں، اسی غار میں جا کر کے بارش اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے جا کے چھپ گئے، بیٹھ گئے اس کے اندر۔ جیسے بیٹھے اوپر سے پتھر کی ایک چٹان گری اور آ کر کے اسی غار کے منہ پر ٹھہر گئی۔ اب دروازہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، چلے تو گئے، اب نکلنے کا راستہ بند۔ تینوں کتنا بھی طاقت لگائیں پہاڑ کی چٹان اتنی بڑی ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ نہ تو موبائل ہیں، نہ سیٹلائٹ ہے، نہ آج کا یہ ٹیلی فون ہے کہ ہم میسج بھیج دیں کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہی راستہ تھا کہ لوگ نشانات قدم کو دیکھ کر کے پتہ لگاتے تھے آدمی یہاں تک آیا ہوا ہے، اس کے بعد نشان پیروں کے نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہاں تک آدمی آیا، گیا کہاں؟ بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے وہ جس راستے سے جا رہے تھے جو ان کے قدموں کے نشانات تھے جس سے پرانے زمانے میں آدمی کو پتہ لگایا جاتا تھا، وہ نشانات بھی پانی میں بہہ گئے۔ اب تینوں بڑے پریشان ہوئے تو تینوں نے کیا مشورہ کیا؟ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم پر کی مصیبت آئی ہوئی ہے، چلو ہم تینوں اپنے زندگی کے سب سے بڑے عمل جو اپنی نگاہ میں سب سے بڑی نیکی کی ہے اس نیکی کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو 3 تھے، اب تینوں کا بیان کرنا تو مشکل ہمارے لیے، ان میں سے ایک نے بیان کیا، اے اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرے گھر کا گزارا بکریوں کے دودھ پر تھا، ہمارے ماں باپ بوڑھے دونوں زندہ ہیں، بیوی بچے ہیں، روزانہ کا ہمارا معمول تھا کہ بکریاں چرا کر کے شام کو لے کر کے آتے تو بکریوں کا دودھ نکال کر کے پیالے میں بھرتا، پہلے اپنے ماں اپنے باپ کو پلاتا، اس کے بعد میں اور میری بیوی اور اپنے بچے پیتے۔ لیکن یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن چارہ تلاشنے کے لیے بکریوں کو بہت آگے لے کر کے چلا گیا،
لوٹنے میں رات ہو گئی، وقت پر نہ پہنچ سکا، اور اتنی تاخیر میں پہنچا کہ جب گھر آیا تو دیکھا میرے ماں باپ دونوں بوڑھے جو ہیں بھوکے سو گئے ہیں۔ بچے جگ رہے تھے، بیوی جگ رہی ہے، بچے رو رہے تھے، لیکن میری طبیعت نہیں گوارا کرتی تھی کہ بچوں کو پلا دیں اور ماں باپ کو سوتا ہوا چھوڑ دیں۔ اس لیے میرا مزاج یہ تھا کہ بچوں کو بعد میں، بیوی کو بعد میں، پہلے ہم اپنے ماں باپ کو دودھ پلائیں گے۔ لیکن اللہ آپ جانتے ہیں ماں باپ سو گئے، اب سوچتا ہوں کہ جگاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، اور اگر ان کو سوتا چھوڑ دیتا ہوں، یہاں کھڑا رہتا ہوں تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آخر میں نے بچوں کو چھوڑا، رو رہے ہیں، روتے روتے سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لے کر کے سوئے ہوئے ماں باپ کے سرہانے پر کھڑا تھا۔ کون اولاد آج اپنے ماں باپ کی یہ خدمت، ایسی اولاد کو برکت ملتی ہے، ایسے لوگوں کی خدمت کی برکت سے آنے والی بلائیں، آئی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں یا اللہ، دودھ کا پیالہ لیا اور میں وہیں کھڑا رہا، سوچتا تھا کہ ماں باپ کی نیند کھلے تو ان کو پلاؤں، اس کے بعد خود پیوں، بچوں کو پلاؤں۔ ماں باپ سوتے رہے، جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ نیند خراب ہوگی، بے ادبی ہوگی، اتنا خیال تھا ماں باپ کا اس نوجوان کو۔ صبح کے قریب جب اٹھے تو میں نے دودھ کا پیالہ پکڑایا، ان دونوں نے دودھ پیا، پھر بچوں کو پلایا، میاں بیوی ہم نے پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہ ربک، اے اللہ اگر یہ عمل ماں باپ کے ساتھ یہ بھلائی آپ جانتے ہیں میں نے اگر صرف آپ کے لیے کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے، اور آپ نے میرے اس عمل کو پسند کر لیا، قبول کر لیا، تو اللہ اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، یہ چٹان جہاں میں پھنسا ہوا ہوں اللہ چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم تینوں ساتھی غار سے نکل جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے اس نے دعا کیا چٹان ایک حصہ سرک گئی، دوسرے نے اپنے عمل کا ذکر کیا، تیسرے نے اپنے عمل کا تذکرہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ چٹان نکل گئی اور سارے لوگ امن و امان اور عافیت کے ساتھ اپنے اپنے وطن پہنچ گئے۔ تو ناظرین یہ بھی بڑی برکت ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور انہی خیر و برکت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک سے مروی ہے کہ انسان اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس سے حج کا، عمرے کا، جہاد کا ثواب دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک میں اجر و ثواب ہے کہ جہاد کا، حج کا، عمرے کا سب کا ثواب اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا خدمت گزار، فرما بردار، حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ ناظرین وقت انتہا کو پہنچا، اور انشاءاللہ اب آئندہ ہم ایک دوسرا سبب لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى